بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم پیارا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شیطان مردود کے بارے میں بات کریں گے۔ شیطان جسے ابلیس کہا جاتا ہے، ابلیس کی معنی ہے نا امید ہونا، کیونکہ ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی امید نہیں رہی، اسی لیے ابلیس کہلایا۔ اسے شیطان اور خدا کا دشمن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ظہور ابتدائے عالم سے بتایا جاتا ہے۔ اس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکایا اور شجر ممنوعہ کے کھانے کی اس لیے ترغیب دی کہ وہ کہیں ہمیشہ جنت میں ہی نہ رہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم میں روح پھونکی، حکم دیا کہ تمام فرشتے اسے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم خاک سے۔ اس پر راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت طلب کی، جو دے دی گئی، اور لوگوں کو بہکانے کی طاقت بھی دے دی گئی۔ اس ابلیس جو اس دنیا میں ہے، ہر نفس کی طرح اس کو بھی موت آنا ہے، لیکن اس کا موت کتنا بھیانک ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں۔ حضرت حنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ گیا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ تو جواب ملا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت، ہمارے سامنے بھی کچھ اس کی موت کے منظر کا بیان فرمائیں۔ پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی، لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار اور معاون بنائے اور تم کو ان کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس لعین کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک یعنی داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں، خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح دھڑے مار مار کر چیخے گے۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، خبیث، انہیں بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا، تو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے فرار نہیں ہو سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کے جانب بھاگے، کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا،
کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے، تو پھر ملک الموت سے کہے گا اور تکلیف کے ساتھ، اتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ اور تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر دوڑے گا، جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوگی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو، اس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب شر سے